جی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ کے اوپر حملہ کیا. طلحہ نے بیسکلی پہلے حملہ کیا اور حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اوپر سے اس کا حملہ روکا, نیچے سے دوسرے ہاتھ سے اس پر پوری شدت کے ساتھ حملہ کیا, اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا. طلحہ گرا ہے اور اس کے کپڑے اوپر کو ہو گئے, اس کے پرائیویٹ پارٹس بیسکلی ایکسپوز ہو گئے. تو اس کے اوپر سے پھر حضرت علی اس کو مارنے کے لیے حملہ کرنے ہی لگے تھے کہ ان کو شرم آئی کہ یہ اس حالت میں میرے سامنے موجود ہے اور میں اس کو مار رہا ہوں. تو حضرت علی نے تلوار واپس رکھ لی اور وہاں سے واپس ہو لیے. تو مسلمانوں نے حضرت علی کو گھیر لیا اور پوچھا کہ بھئی تم نے اس کو چھوڑ کیوں دیا, وہ گرا پڑا تھا اور وہ مرنے لگا تھا, تم نے کیوں اس کو چھوڑ دیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بیسکلی اب وہ اس حالت میں میرے سامنے پڑا تھا کہ مجھے شرم آئی کہ میں اب اس کو اس حالت میں ماروں, اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا. بہرحال وہ اتنا زخمی ہو چکا تھا اور ٹانگ اس کی کٹ چکی تھی, تو وہ اس جنگ میں بیسکلی غزوہ احد میں زندہ بچ نہیں سکا اور آگے جا کر بیسکلی ویسے ہی غزوہ احد میں وہ مر ہی گیا. اس کے بعد مبارزے میں بیسکلی نظر تو سب کو آ گیا تھا کہ جیت حضرت علی کی ہی ہوئی ہے اور دوسرا شخص بے حال نیچے پڑا ہوا ہے. تو حضرت علی کی جیت ہوئی. اس کے بعد مسلمانوں کو کھلم کھلا حملہ کر دیا, حملہ کھول دیا گیا. 3 جو مسلمانوں کی آرمی کی ڈویژنز تھی, مہاجرین, اوس اور خزرج کی, وہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں. اب مسلمانوں نے حملہ کیا تو مشرکین جو تھے وہ بیسکلی سامنے کھڑے نہیں ہو سکے, لڑکھڑا گئے ان کے قدم. سب مشرکین کو شکست ہوئی, سارے کے سارے بہت زیادہ ان کے لوگ مارے بھی گئے, یہ لوگ بھاگے. اور حالانکہ یہ تعداد میں زیادہ تھے, پھر بھی یہ لوگ سامنا نہیں کر سکے. ایون اتنے برے حالات ہو گئے کہ عورتیں, جو کہ پیچھے زیادہ عورتیں خیموں میں موجود تھی پیچھے, وہ بھی دم دبا کے بھاگی ہیں, اٹھی ہیں اور سارا کا سارا سامان چھوڑ کر, اسلحہ اپنا اور یہ ڈھالے وغیرہ جتنی جو گرا سکتا تھا گرا کے سارے بھاگے. گراتے کیوں ہیں؟ تاکہ ہم اب تیزی کے ساتھ بھاگ سکیں. اگر ڈھالے پہن کر چلیں گے تو پھر بھاگیں گے کیسے؟ تو سارا کچھ گرو کے جو جتنا گرا سکتا تھا یا جو جتنا لے جا سکتا تھا, سارا ان کا اپنا سسٹم تھا, وہ کیا اور سارے کے سارے بھاگے. اور اس جنگ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو جندل اور حضرت حمزہ بن ابی طالب نے بہت سارے مشرکین کا قتل کیا, بہت زیادہ بہادری کے ساتھ لڑے. اور حضرت برا بن عازب جو ہیں, ان کا قول ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے خود کافروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے اٹھا کر جنگ سے بھاگ رہی تھی. تو یہ وہ پہلا مرحلہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے تیاری کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ بیسکلی حملہ کیا اور مسلمانوں کو اس طرح اسٹریٹجک پوزیشنز پہ رکھا کہ ایک فیصلہ کن جیت مسلمانوں کو نصیب ہوئی اور مشرکین سارے کے سارے بھاگ گئے. اب یہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہاں پر انتظار کیا ہوگا, جیسے کہ ہمیشہ ہر دفعہ ہوتا تھا. کچھ دیر وہاں پر انتظار کیا گیا, جیسے آپ سمجھے آدھا گھنٹہ وہاں پر رکے ہوں گے سارے, کہ کہیں دوبارہ حملہ تو نہیں ہو رہا, دوبارہ مشرکین تو نہیں آ رہے. اور یہ سارا کا سارا جو جنگ ہے وہ بیسکلی ہو کب رہی ہے؟ شوال میں, ہفتے کا دن ہے یہ. اب ٹھیک ہے, جمعے کے دن فیصلہ کیا گیا, مسلمان نکل گئے, رات کو کیمپنگ کی ہوگی یا صبح سویرے کیمپنگ کی ہوگی, البتہ ہفتے کے دن 15 شوال جو تھی اس دن یہ جنگ ہوئی ہے, اسی دن فیصلہ ہو گیا. اور تھوڑی دیر رکنے کے بعد جو وہاں پہ صحابہ موجود تھے میدان جنگ کے اندر, جو کہ بیسکلی لڑے تھے, انہوں نے اب مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اب تیر انداز جہاں پہ تھے وہیں پہ موجود تھے, لیکن ان کے درمیان بحث چھڑ گئی کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہم بھی جگہ چھوڑ دیں, ہٹ جائیں, آگے چلے جائیں, یا پھر ہم ادھر ہی کھڑے رہیں, کیا کریں ہم؟ اب انہیں یہ نظر آنے لگا کہ جی فتح تو ہو چکی ہے, تو ہمارے کھڑے رہنے کا جواز تو کوئی بنتا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو کیا تھا, لیکن منع کرنے کا مقصد کچھ صحابہ کو یہ سمجھ آیا کہ شاید یہ تھا کہ جب تک ہم جیت نہیں جاتے تب تک, جب تک حکم نہیں آتا تم کھڑے رہنا, لیکن اب جب جیت گئے ہیں, وہ لوگ جا چکے ہیں, تب کیا ضرورت ہے کھڑے ہونے کی. تو البتہ یہ بحث چھڑ گئی. کچھ صحابہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ نہیں ہلیں گے. ٹوٹل یہ لوگ 50 تھے, اس میں سے 10 جو تھے وہ وہیں پہ کھڑے رہے, 40 جو تھے انہوں نے جگہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا, سواری پر تھے یا ویسے تھے, وہ چھوڑ کر آگے میدان جنگ میں چلے گئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اب اسلحہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا, اسلحہ اور جو ڈھالیں ہوتی ہیں وہ ایک مہنگا آئٹم ہوتی ہے, مہنگی چیزیں ہوتی ہیں.
تو سب نے اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا, جمع کرنا شروع کر دیا. اتنے میں ہی خالد بن ولید, جن کو کہ ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ جب وہ مسلمانوں میں آئے ہیں تو سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے, اللہ کی تلوار, جو کہ کوئی چھوٹا لقب نہیں ہے, بہت بڑا لقب ہے اللہ کی تلوار ہونا. اتنے بہادر تھے, اتنے عزم والے تھے, اور اتنے زیادہ بیسکلی عقل مند تھے, عقل استعمال کر کے جنگ کے میدان میں لڑنے والے. تو وہ یہاں پہ اب نظر آ رہا تھا. تو خالد بن ولید جب نکلے ہیں, ابھی فی الحال مسلمان نہیں ہیں, اور یہ واحد شخص تھے مشرکین میں سے, تمام جنگوں میں, ابھی سے بدر سے لے کے آگے تک جتنی بھی جنگیں ہوں گی نا, ان تمام جنگوں میں یہ واحد شخص تھے جو کہ بیسکلی کامیاب ہوئے مسلمانوں پر واپس آ کر حملہ کرنے میں, ٹھیک ہے, اور کچھ نہ کچھ نقصان کرنے میں بیسکلی. تو پھر خالد بن ولید واپس تو جا رہے تھے, بھاگ رہے تھے, لیکن مسلسل پیچھے نظر تھی کہ پیچھے کیا چل رہا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا ہے, اور وہ کہیں ہو سکتا ہے باہر پیچھے کہیں چھپ چھپا گئے ہوں, اب یہ سارا کچھ لکھا نہیں ہوا. کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ بہت زیادہ ڈیٹیل اس طرح کی چیزوں کی اس جنگ میں اس لیے نہیں لکھی ہوئی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ایک طرح سے شکست ہوتی ہے یا نقصان ہوتا ہے, تو جو تاریخ نگار ہوتے ہیں وہ اپنی ڈیٹیل پھر بہت زیادہ نہیں لکھتے. جو فتح کی باتیں ہوتی ہیں, اچھی باتیں ہوتی ہیں, جیت والی باتیں یا پھر خوشخبری والی باتیں, وہ بیسکلی زیادہ لکھی جاتی ہیں ہمیشہ. یہ انسان کی نفسیات میں بیسکلی شامل ہے. تو خالد بن ولید کی نظر تھی کسی نہ کسی طریقے سے, جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ جی سارے مسلمان تو مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے ہیں, اور ایون اس پہاڑ سے بھی جو 40 لوگ تو ہٹ گئے, صرف 10 رہ گئے. تو اس نے فوراً 100-150 لوگ جو ارد گرد تھے ان کو صرف اکٹھا کیا, اور واپس آ کر, اب آپ دیکھیے اس سلائیڈ میں یہ 2 ایروز بنے ہوئے ہیں. واپس آ کر اب خالد بن ولید نے بیسکلی حملہ کیا. واپس آئے کدھر سے؟ یہ آپ کو اب 2 سٹارز نظر آ رہے ہیں, ایک بلو والا اور ایک یلو والا. یہ جو بلو سٹار ہے نا, اب یہ پورا ایرو جاتا ہے اوپر سے جا کے نا, یہ دیکھیں سائڈ سے نکل رہا ہے. مطلب یہ جو احد کے سارے پہاڑ تھے نا, 1 میل کے فاصلے پہ جو پھیلے ہوئے تھے, کچھ کی رائے ہے, کچھ علماء کی رائے, تاریخ جو نگار ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ جی یہ خالد بن ولید, یہ دیکھیں اوپینین 1 لکھا بھی ہوا ہے, ایسے اوپر سے گھوم کر گئے ہیں, گھوم کر یہاں سے واپس آئے ہیں. لیکن یہ فزیکلی پاسبل لگتا نہیں ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوگا, اس میں تو بہت زیادہ وقت لگے گا. تو اور تب تک تو مسلمان جمع کر کے چلے جا چکے ہوتے, یا پھر اکٹھا سامان کر کے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو طریقہ تو یہ تھا کہ سارا کچھ اکٹھا کرنے کے بعد بھی 3 دن اس مقام پر رکا جاتا کہ کہیں واپس آ کر مشرکین دشمن حملہ نہ کر دیں, اور پھر اندر مدینہ میں واپس جایا جاتا, فتح کو ڈکلیئر کیا جاتا. تو وہاں تو پھر خیموں میں ہوتے نا سارے. لیکن دوسری رائے کیا ہے, یہ جو یہاں پہ یلو سٹار بنا ہوا ہے کہ یہاں تیر اندازوں والا یہ جو جبل الرومان ہے پہاڑ, وہاں سے جب 40 لوگ ہٹ گئے, 10 رہ گئے, تو خالد بن ولید یہاں سے مڑے ہیں, چھوٹا سا رستہ طے کیا ہے, پہاڑ کے پیچھے سے آ کے اچانک حملہ کر دیا. اب سامنے بالکل تھا مسلمانوں کا کیمپ, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے, باقی مسلمان بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے نظر ڈالی ہے خالد کے اوپر, سب سے پہلے دیکھا ہے کہ حملہ ہو گیا ہے دوبارہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز لگائی ہے, مسلمانوں کو آواز بلند کی کہ حملہ ہو رہا ہے, بچو, اپنے آپ کو بچاؤ. جس پر جتنے بھی لوگ تھے وہ ایکٹیو ہو گئے. اب آپ سوچیں, جنگ ایک طریقے سے جنگ پہلے ختم ہو چکی تھی, تو ہر ایک کے پاس اب اپنا اسلحہ موجود نہیں تھا, ہر ایک کوئی تلوار پکڑ کے اب ریڈی نہیں کھڑا تھا, نہ ہی ہر ایک نے ڈھال کا وزن جو ہے وہ اپنے اوپر ڈالا ہوا ہوگا, وہ بھی اتار دی ہوں گی زیادہ تر نے. تو اب نہتے مسلمان کھڑے تھے, یا کچھ کے پاس اسلحہ بھی ہوگا, پیچھے سے حملہ ہو گیا. تو اب جس کو جو سوجھی ہے اس نے وہی کیا. ایک ہلچل سی مچ گئی بیسکلی, اور کوئی کسی طرف کو بھاگا ہے, کوئی کسی طرف کو بھاگا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے ہی احد کے پہاڑ پر جو جگہ تھی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چڑھنا شروع کیا, اور بہت سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چڑھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے. اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو کہ بیسکلی یہ جبل الرومان کے پاس تھے, وہ واپس کچھ مدینہ کی طرف بھی بھاگے ہیں, ٹھیک ہے. اور کچھ صحابہ اب میدان جنگ میں موجود ہیں. اب یہ وہ وقت ہے جس میں بیسکلی
70 शहादतें हुई। हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु मारे जाएंगे, हजरत अब्दुल्ला जो जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद थे वो मारे जाएंगे, शहीद होंगे, बेसिकली शहादतें होंगी। हजरत हंजला जो कि गसीलुल मलाइका हैं उनकी शहादत होगी, हजरत हमजा बिन अबी तालिब की शहादत होगी। ये सारी शहादतों के वाकयात अब इंशाल्लाह देखेंगे। 70 शहादतें हुई मुसलमानों की इस गजवा के बाद, गजवा उहद में। उन सब के वाकयात इंशाल्लाह अब हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इवन हमला किया गया और आप सल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। उनमें से कैसे हजरत अबू बकर ने जो फंस गया था, जो कुंडा फंसा था, बेसिकली कुंडा किस चीज का, ढाल पहनी हुई थी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ढाल के ऊपर चेन्स लगी होती हैं, चेन्स के कुंडे होते हैं छोटे छोटे, वो कुंडा फंस गया था। तो उसको कैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाला, कैसे हजरत जुबैर बिन अव्वाम और हजरत साद बिन अबी वकास की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की कि जी मैं जहां देखता था साद मुझे नजर आता था, और आप सल्लम ने फरमाया फिदा का अबी व उम्मी, के साथ तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुम लड़ो, तुम जंग करो। और ये वाहिद सहाबी हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए, वरना ये जो अल्फाज थे ये बेसिकली सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे। तो ये सिर्फ आप सल्लम ने ये हजरत साद की तारीफ में उनसे कहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा उहद के बाद फरमाया कि मैं जहां देखता था अम्मारा खड़ी होती थी। हजरत अम्मारा जो थी, जिनके बारे में हमने शुरू में जब खवातीन की डिटेल्स हमने पढ़ी थी ना, सहाबियात की, जिन्होंने बैत ली थी और जो लड़ी थी बाद में, उनमें से जो सहाबिया थी हजरत अमारा, वो भी आप सल्लम फरमाते मैं जहां देखता था वो खड़ी होती थी और मुझे प्रोटेक्ट कर रही होती थी, मेरी हिफाजत कर रही होती थी और जानिसारी के साथ लड़ रही थी। तो ये सारे के सारे बेसिकली वाकयात हैं, इनकी डिटेल अब दूसरा मरहला होगा गज़वा उहद का, जिसमें हम पढ़ेंगे मुसलमानों को जानी नुकसान जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद मुशरिकीन को बेसिकली क्या क्या नुकसान हुआ, कैदी कितने थे, मैदान जंग में कौन ठहरा रहा, कौन किसी का इलाका कोई छीन सका कि नहीं छीन सका, ये सारे जो रीजंस हैं ये सब का सब, और इंशाल्लाह सूरह आल इमरान के जो रुकू है गज़वा उहद से रिलेटेड, ये सब अब हम इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।